الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو دیکھو دنیا میں دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں. ایک قوم وہ ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی نسب العین ہوتا ہے, کوئی ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے, ایک قومی مقصد ہوتا ہے. اور دوسری قوم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی قومی اور اجتماعی نسب العین اور مقصد نہیں ہوتا, ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو میری طرف؟ پھر دہراتا ہوں, دو طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں. کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے, ایک مقصد اور نسب العین ہوتا ہے. ان قوموں کے نوجوان, ان قوموں کے بوڑھے, ان قوموں کے پروفیشنلز, ان قوموں کے انٹلیکچوئلز, ان قوموں کے کسان, ان قوموں کے مزدور, ان قوموں کے غریب, ان قوموں کے امیر, ان قوموں کے مرد, ان قوموں کی عورتیں, ان قوموں کے تاجر, ان قوموں کے دیہاتی, ان قوموں کے شہری, ان قوموں کے پڑھے لکھے, ان قوموں کے ان پڑھ, سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمان کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا مسلم قوم کا کوئی اجتماعی ایک مقصد ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, ہونا چاہیے نہیں پوچھ رہا ہوں. آج کے مسلمانوں کا کوئی ایک اجتماعی نسب العین, کوئی مقصد, کوئی گول, کوئی قومی نشانہ ہے جس کے لیے سب مسلمان مل کر اپنا وقت, اپنی جان تھوڑی سی, اپنا مال تھوڑا سا, اپنی صلاحیتیں اس ایک مقصد کے لیے لگا رہی ہوں؟ کیا آج کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ سب لوگ بولیے نا پیچھے سے. اب آپ ایک بات صاف سن لیے, تیسری کھری کھری. خدا کا سسٹم کیا ہے؟ کسی قوم کا نسب العین بہت خراب ہو, اس کا قومی مقصد نہایت نقصان دہ ہو, اگر وہ قوم اور اس قوم کی ایک اچھی خاصی تعداد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرے گی, اپنی صلاحیتیں لگائے گی, اپنا وقت خرچ کرے گی, اس کے سائنسداں, اس کے ٹیچرز, اس کے پالیسی میکرز, اس کے پولیٹیشنز, اس کے اصحاب قلم رائٹرز لکھنے والے, اس کے شاعر,
اس کے فلمی اداکار، اس کے کھلاڑی، اس کے شاعر، اس کے نوجوان، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے کسان اور مزدور، اگر وہ اس مقصد کے لیے کام کریں گے جو کسی کے نزدیک اچھا نہیں ہوگا، خراب ہوگا، نقصان دہ ہوگا، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ قوم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ ہر مسلمان کو بس یہ فکر ہے کہ میری کمائی کا دھندا لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرا مکان بن جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ قوم کا کیا ہونا چاہیے؟ قومی مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم مسلمانوں کا اجتماعی مشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوانوں سے پوچھوں تو مجھے یقین ہے ان میں سے 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کوئی کہے گا نماز پڑھنا، کوئی کہے گا مسجد جانا، کوئی کہے گا نیک اعمال کرنا، اور یہ بھی وہ لوگ کریں گے جو ذرا دیندار قسم کے لگتے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہنے کو تیار ہوں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، صاف سن لو، دنیا کی کچھ قوموں نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا، ایک مقصد بنایا، اور اس مقصد کے لیے محنت کی، قربانیاں دیں، جان لگائی، مال خرچ کیا، صلاحیتیں لگائیں، اور وہ اپنے مقصد سے بہت قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سی قومیں اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ ہزار بد دعائیں کرتے رہے، ہم سب مسلمان 100% مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرتے رہے، مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے ان قوموں کے لیے بد دعا کرتے رہے، ایک بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں۔ اس دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے، کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا۔ ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا نے طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نصب العین ہونا چاہیے۔ سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے، کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، عیاشیاں کرنا، کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا، بالکل ہماری آپ کی طرح۔ ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس نے چند مشہور یہودی علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، سمجھداروں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں نے وہ پوری تقریر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے۔ اس میں اس نے شاید 28 منٹ کی تقریر تھی، اور اس نے یہی کہا کہ آج ہم
ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے. یہاں سے تقریر شروع ہوئی. آپ یہودیوں پر لعنت بھیجتے رہیے، لیکن سنیے کہ اس لیڈر نے کیا کہا. ہم نے غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی. ہمارے پیغمبر کنگ سولومن نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ڈیوڈ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی کہ ہم کنگڈم آف گاڈ بنائیں گے. یہ لفظ تھا. ہم ایک یہودیوں کا ہوم لینڈ بنائیں گے اور واپس لائیں گے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بیت المقدس کے علاقے میں جہاں کے اوریجنلی وہ کبھی باشندے تھے. یہ ہمارا نصب العین تھا، لیکن صدیوں سے ہم لوگوں نے اس مقصد کو بالکل بھلائے رکھا. کھاتے کماتے رہے، اور اتنا کماتے رہے کہ دنیا کی اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو گیا. دنیا کی امیر ترین قوم ہو گئے، جن میں اس نے کہا آپ میں سے بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں. سگریٹ کے 2 بین الاقوامی تاجر، اس نے نام لے کر کہا آپ اور آپ بلینائر ہیں، کھربوں ڈالر کے مالک ہیں. لیکن کیا آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ سوچا؟ آپ نے جو کیا آپ نے اور اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے کیا. لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بات جہاں تک اتنی بات سن کر مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں توبہ کرائیے اور اگلا آرڈر کیجئے. وی آر ریڈی ٹو ڈو واٹ ایور یو آسک ٹو ڈو. ہم تیار ہیں، آپ ہم سے جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں گے. یہودیوں نے اس دن سے اپنا قومی نصب العین بنایا. مال والوں نے مال خرچ کیا، سیاستدانوں نے اس رخ پر اپنی سیاست کو بھرپور طریقے پر چلایا. شاعروں نے شاعری کا رخ بدل دیا، فلم بنانے والوں نے فلموں کا مقصد بدل دیا. نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھنے والے موٹیویشنل اسپیکرز نے موٹیویشن کا مقصد متعین کر دیا. اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے وہ کروڑ پتی یہودی، وہ ملینائرز اینڈ بلینائرز جو بڑے عیش و آرام سے رہتے تھے، 5 کاریں ان کے بنگلے میں ہوتی تھیں، راج کر رہے تھے. وہ انہوں نے اس قومی نصب العین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ یورپ کے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر وہ فلسطین کے دیہاتوں میں جا کر کچے گھروں اور جھوپڑیوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا، جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور جہاں پانی بھی نہیں تھا. کیا آج تک آپ نے یہودیوں پر لعنت بھیجنے کے سوا آپ نے یہودیوں کی تاریخ کبھی کسی سے سنی ہے؟ جھونپڑے تھے جو ٹپکتے تھے بارش کے دوران، برف باری میں بچے کانپتے تھے، رہنے کی ٹھکانے نہیں تھے، کچی سڑکیں تھیں، کوئی بزنس کا امکان ہی نہیں تھا. مگر ایک قوم جب جاگتی ہے، کسی کو وہ اچھی لگے یا بری لگے، یہاں اچھے اور برے کا مسئلہ نہیں ہے. ایک چور ڈاکو اگر اپنی چائے کی پیالی میں شکر ڈالے گا تو وہ چائے میٹھی ہوگی، اور ایک متقی صالح انسان اگر اپنی چائے کی پیالی میں
کریلے اور نیم کا جوس ڈالے گا تو وہ چائے کڑوی ہوگی۔ یہ دنیا ہمارے تمناؤں کے ذریعے چلانے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ یہ دنیا اٹل، ناقابل تبدیل، سائنٹیفک اور نیچرل اصولوں کے مطابق چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ یہودیوں نے ایک نصب العین بنایا، اس کے لیے انہوں نے جان لگائی، مال لگایا، قربانیاں دیں۔ بیوی نے کہا میں نہیں جاؤں گی، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہیں رہو میں جاؤں گا۔ شوہر نے کہا میں نہیں جاؤں گا، بیوی نے کہا تم یہیں رہو میں جاؤں گی، میں اپنی قوم اور مذہب کے لیے قربانی دوں گی۔ یہ ایک قوم کا تذکرہ ہے، یہیں پر رکتا ہوں۔